ارطغرل غازی اسلام کا وہ شاندار سپاہی تھا جس نے صلیبیوں اور منگلوں کی نیندیں حرام کر ڈالی تھی۔ کون تھا یہ ارطغرل غازی؟ دراصل یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 1300 صدی سے، جب چنگیز خان کی منگولی سینا پوری دنیا میں لوٹ مار کرتی ہوئی مسلمانوں اور یورپ کے کئی ملکوں کو فتح کر رہی تھی۔ منگول جہاں بھی جاتے تھے وہاں خون کی ندیاں بہا دیتے تھے، نہ بچوں بوڑھوں کا لحاظ اور نہ عورتوں کو چھوڑتے تھے، ہر جگہ تباہی پھیلانا ان کا مقصد تھا۔ ارطغرل غازی کئی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس قبیلے کا سردار تھا سلیمان شاہ۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، تیسرے نمبر کا بیٹا تھا ارطغرل غازی۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد کئی قبیلے والوں نے ارطغرل غازی کو اپنا سردار چن لیا، کیونکہ ارطغرل غازی جیسا ذہین بہادر انسان قبیلے میں اور کوئی نہ تھا۔ ارطغرل کے سرداری میں قبیلے نے ترکی کی طرف رخ کیا۔ ارطغرل کے 2 بھائی اس سے الگ ہو گئے۔ بیچ سفر میں ارطغرل نے دیکھا کہ 2 سپاہی آپس میں جنگ کر رہے تھے۔ ایک سینا بڑی کمزور اور جنگ ہارنے ہی والے تھے، تو ارطغرل نے ہارتی ہوئی سینا کا ساتھ دیا۔ یہ جنگ تھی سلجو اور منگولوں کے بیچ، مگر یہ بات ارطغرل کو نہیں پتا تھا۔ منگولوں کی فوج علاؤالدین کی سلجو کی فوج کو شکست دینے ہی والی تھی کہ اچانک ارطغرل نے اپنے 400 بہادر فوجیوں کے ساتھ سلجو کی فوج میں مل گئی اور منگولوں کو شکست دے دی۔ علاؤالدین کچھ دیر پہلے منگولوں کے ہاتھ اپنے شکست یقینی سمجھ رہا تھا، مگر ارطغرل کی مدد سے اتنا خوش ہوا کہ ارطغرل کو شہر انکارا انگار کے قریب جاگیر عطا کر دی۔ ارطغرل ایک بے مثال اور سمجھدار سردار تھا جس کی سمجھداری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی تھی۔ دشمنان اسلام ان کی ذہانت اور بہادری کو دیکھ کر ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ مسلمانوں کی سلجو کی سلطنت اس وقت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ایک طرف رومی فوج اور دوسری طرف خونخوار منگل، ان دونوں کے بیچ سلجو کی سلطنت پیچھے چلی جا رہی تھی اور یہ سلطنت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی۔ مگر جس دن ارطغرل غازی اس سلطنت میں آئی، اسی دن سے یہ سلطنت کا عروج ہونے لگی۔ ارطغرل غازی اپنے لیڈر سپہ سالاری سے رومیوں اور منگولوں کو لگاتار شکست دیتا چلا گیا اور اپنے سلطنت کو بڑھاتا چلا گیا۔ اس وقت کوئی ایسا بادشاہ نہ تھا جو ارطغرل غازی سے ٹکر لے سکے۔ سن 1258 میں ارطغرل کے ایک بیٹا جنم ہوا، اس کا نام رکھا گیا عثمان۔ یہ وہی عثمان تھا جس کے نام پر سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح ذہین، بہادر اور لیڈر تھا۔ سن 1288 میں ارطغرل نے وفات پائی۔ اس کے بعد سن 1299 میں ارطغرل کا بیٹا اپنے باپ کی سلطنت پر بیٹھا۔ عثمان میں ایک طرف دینداری اور دوسری طرف بہادری۔ عثمان اس قدر اپنی طاقت کو بڑھاتا گیا، کچھ ہی سالوں میں چاروں طرف سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہرا گیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں 40 دیشے آتے تھے اور یہ سلطنت 1923 تک چلتی رہی۔ کئی سلطان آئے جنہوں نے اس سلطنت کو قائم رکھا، مگر 600 سال بعد پھر یہ سلطنت عثمانیہ برائیوں اور کمزوروں کا شکار ہونے لگی اور 1923 میں اس سلطنت کو ایک دم سے ختم کر دیا گیا۔